سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صاحب ست تقریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جبکہ ہم دوسرے عشرے میں موجود ہیں، روزانہ ایک نئے موضوع پر گفتگو کرنے، اس حوالے سے اپنے عقائد کو مضبوط کرنے اور فرزندان اسلام کے قلوب کو عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منور کرنے کے لیے اس نشست کا انعقاد کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے موضوعات پہ گفتگو کی جائے جس سے نہ صرف ہماری نوجوان نسل بلکہ دیکھنے والے ہر عمر کے ناظرین کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہو اور فلاح اور کامیابی کی جانب جو وہ رستہ چننا چاہتے ہیں اس پہ چلنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ اس سلسلے میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ صرف ملک پاکستان شہر کراچی، آپ یہ کہہ لیں کہ مختلف برۂ اعظم میں جب بھی کبھی دین کے حوالے سے تبلیغ اور اشاعت کے حوالے سے کسی بھی قسم کے حوالہ جات دیے جائیں گے تو یقینی طور پر پاکستان کا ایک روشن نام ہے۔ دین اسلام کی خدمت کے لیے تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ مصروف عمل رہے اور ابھی بھی الحمدللہ دنیا بھر میں جا کے اپنے خطابات اور تصانیف کے ذریعے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں مسلمانوں کے اور ان کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع روشن کرتے ہیں۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی۔ الحمدللہ الحمدللہ علم صاحب، تقریباً نصف رمضان گزر چکا ہے اور عوام کی طرف سے بھی جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ہے کہ عقائد کے حوالے سے بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے اور آج کا دن ایک اور اہم دن ہے جو کہ یوم بدر کے حوالے سے ہے۔ اور بدر کا ہم اگر اس طرح ذکر کریں کہ اگر آج کے مشکل حالات میں جب ریسورسز بھی کم ہوں، مشکلات بھی تمام طرف سے ہوں، لیکن جذبے اور عقیدہ ایمان مضبوط ہو تو فضائے بدر پیدا کر کے کس طرح ہم اپنے مسائل پہ یا اپنے مخالفین پہ غالب آ سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے بدر کا پس منظر بھی بیان کریں، اس کے بعد کے معاملات بھی، اور آج کے حالات میں ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان شریف کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے 10 روزے چلتے ہیں، دوسرے 10 روزے دوڑتے ہیں اور تیسرے 10 روزے اڑتے ہیں۔ تو یہ وقت ساعتیں ہیں، ہم اگر اس سے کچھ کما لیں تو یہ ہماری سعادت ہوگی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا جبکہ دنیاوی ظاہری گنتی کے لحاظ سے عمر شریف 40 برس کی تھی، تو وہی معاشرہ جو آپ کو صادق اور امین کہتا تھا دشمن ہو گیا کہ ایک خدا کو ماننے والے نبی کی بات ان کو سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے مسلمانوں پر یلغار کی۔ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے دہشت گردی کا شکار اسلام ہوا اور مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، ان پر یہ کام اس دن سے جاری ہے۔ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ قتل تک کے منصوبے بنائے اور مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پیچھا کیا، بالآخر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ان کو یہ دکھ تھا کہ مسلمان بچ کے چلے کیوں گئے۔ اس پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے واقعات کیے وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد، اور پھر پورے مکہ والوں نے اس پروگرام کے لیے پیسے جمع کیے، ایک تجارتی قافلہ تیار کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی آمدنی سے ہم مسلمانوں پر یلغار کریں گے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ٹھیک۔ وہ تمام جتنے بھی غیر مسلم ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہوتے ہیں، باقی آپس میں ان کی لڑائیاں ہوں نہ ہوں، لیکن کفر جو ہے وہ اسلام کے خلاف شروع سے ہی مصروف عمل۔ یہ قافلہ تھا ایک تجارتی
اور اس کا مقصد جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تیاری کرو. بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن بھروسہ سامان پر نہیں تھا، بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں تھا، ایمان کا جذبہ تھا. اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو سعادت سمجھنا کہ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی راہ میں چلا جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. چنانچہ 313 تعداد کل بتائی جاتی ہے، رسولوں کی تعداد بھی اتنی ہی بتائی جاتی ہے، اور یہ 313 آج تک اس عدد کو بھی غیر مسلم پسند نہیں کرتے، وہ 313 کی باتیں آج تک کرتے ہیں. یہ قافلہ چلا، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، اس میں کم سن جن کو آپ بچے کہہ لیں 15-16 سال کے بچے بھی تھے. جذبہ ایک تھا کہ کلمہ حق، اسلام کی سربلندی، نبی کی ناموس اور عزت، یہ چیز تھی بنیادی. چنانچہ یہ قافلہ نکلا. وہ جو شاہ نامے میں حفیظ جالندری نے کہا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک سادی سی کالی کملی والا تھا. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. مسلمان جب جذبہ ایمانی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں حق کو بلند کرنے کے لیے، تو حق کی مدد آتی ہے. یہی جذبہ آج ہونا چاہیے کہ میں اگر دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کروں گا تو میری مدد ہوگی. لیکن ہم غیروں کے سامنے تو بھکاری بن جاتے ہیں. اللہ کے لیے وہ جذبہ آج ہم سے نکالا جا رہا ہے. اس کے لیے کتنے محاذ ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں یہ سوشل میڈیا ہو، کچھ ہو، ہر طرف سے مسلمانوں پہ آج یہ لغار ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے. اور دوست دشمن ہم فیشن سمجھ کے بہت سی چیزوں کو اپنا لیتے ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے سمے قاتل بن جاتی ہیں. سلو پوائزن. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا فضائے بدر، تو فضائے بدر کیا تھی کہ صحابہ تھے، ایمان والے تھے، اللہ پر یقین تھا، نبی پر بھروسہ تھا، اور ان کی قیادت میں یہ سوچ کے نکلے تھے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. یہ بنیاد تھی. لیڈر جو اپنا چنا تھا اس پہ بھی ہم ایمان بالکل مضبوط تھا. جو لیڈر ہونا بھی چاہیے نا، اس کا کردار، وہ صاحب کردار ہو تو پھر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ یا اللہ، یہ اگر 313 نہ رہے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. نبی پاک کہہ سکتے ہیں، کوئی اور تو یہ کہہ نہیں سکتا. تو انہوں نے یہ فرمائے تو یہ بدر والے پورے مومنوں کے محسن ہیں. ان کی وجہ سے اسلام بچا، اور یہ پہلا فیصلہ کن معرکہ حق و باطل کا. اس میں حق واضح ہو گیا، باطل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یعنی اس کی وہ قوت نہیں رہی. وہ مثال سیٹ ہو گئی کہ کم بھی ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ مدد بھیجے گا. بنیاد یہ ہے. تو اسی کی ہی اصل میں جو سمجھنی چاہیے. ہم آج وہ بات نہیں سمجھ رہے، ہم واقعہ بیان کر لیتے ہیں، اس کی روح کو نہیں سمجھتے. ہمیں دین کی روح کو سمجھنا ہے، اصل کو سمجھنا ہے. اور یہی بتایا گیا کہ ان لوگوں نے، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے ایک شخص، حضور میری تلوار ٹوٹ گئی. نبی پاک نے کھجور کی ٹہنی دی، وہ تلوار بن گئی. کیا بات. ان کا جذبہ دیکھیں. پوچھ رہے ہیں کہ جنت کیسے ملے گی. حضور نے فرمایا دشمن میں داخل ہو جائے اور گمسان کا وہ معرکہ ہو اور پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ لڑے. تو صحابی کھجور نہیں کھا رہے کہ یہ وقت بھی میں نہ لگاؤں، یہ 1 منٹ بھی میرا نہ جائے، اور وہ اسی طرح حملہ کر دیتے ہیں. اور پھر جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ 19 مہینے ہوئے ہیں ابھی ہجرت کو. مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا. یہ دیکھا جائے، یہ جو ایکسٹریمسٹ، ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کی باتیں کرتے ہیں، یہ ذرا سوچیں کہ اسلام کے ساتھ کیا کیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا. تو الحمدللہ صحابہ کرام نے مثالیں قائم کی، جانثاری کی، وفاداری کی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی. بالکل.
علامہ صاحب ترتیب سے انہیں ذکر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کریں گے کہ کس طرح بتایا کہ کون کون کہاں مرے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ذکر یہ بھی کریں گے کہ کیا معاملات ایسے ہوئے اس کے بعد بھی جس سے جو ہے آج تک کفر پہ وہ ہیبت طاری ہے. ناظرین کرام ایک بریک کی جانب چلتے ہیں اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کوشش کریں گے ترتیب سے ان واقعات کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ جو ہم آپ کے سامنے پکچر پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ جب وہ محنت کرے گا اس کے لیے قربانی دے گا تو انشاءاللہ مدد بھی آتی ہے. بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے. سرکار میری بات بنائے رکھ. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور آج کے پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے بدر والوں کی. یقینی طور پہ بدر والے نہ صرف میرے آپ کے بلکہ ہم سے پہلے اور ہمارے بعد آنے والے امت کے محسن ہیں اور ان کا ذکر کرنا یقینی طور پہ برکت بھی لاتا ہے اور ان کے ذکر سے ہماری زندگیوں میں روشنی بھی آئے گی. آج ہماری کوشش ہوگی کہ بدر کے حوالے سے ذکر کریں تو مختلف اس حوالے سے جو واقعات آئے اس میں کیا کیا عقائد ہمارے سامنے واضح ہوئے اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے گفتگو کریں. اسی پروگرام میں لائیو کالز بھی لیں گے. علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب بدر کے حوالے سے آپ نے تمہید میں شروع میں بتایا واقعات، بہت سے عقیدے کے حوالے سے واقعات ہوئے. ایک تو علم غیب کا بڑا مشہور واقعہ ہے، صحابہ کا عقیدہ، فرشتوں کا اترنا. میں چاہوں گا ترتیب سے اگر بیان کریں تو مزہ آئے گا بڑا. دیکھیں اصل میں بیان کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. اس میں بنیادی بات تو یہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے. پہلی بات ہمیں یہ بتا دی گئی کہ مومن کے ایمان سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں. بالکل. اس کا بھروسہ اگر اللہ پر ہو تو وہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اعتماد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہے. وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کے ساتھ جس کو آج کل انگلش میں آپ ڈیووٹی کہتے ہیں، ڈیووٹڈ، یعنی پوری طرح جانثاری اور وہ بھی وفاداری کے ساتھ. اگر یہ ہو تو پھر آپ کے عمل میں ایک قوت ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے اور پھر دلچسپی سے آپ اس کو کرتے ہیں. تیسری بات جہاد فی سبیل اللہ، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے تو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا، کوشش کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور اللہ نے فتح کا وعدہ فرما لیا. سبحان اللہ. اس کے باوجود آپ نے دعا نہیں چھوڑی، مسلسل دعائیں کر رہے ہیں. یہ بھی تعلیم امت ہو گئی کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. رزق دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے مگر ہم بار بار اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں جس سے ہمیں اور زیادہ رزق کی ملتا ہے. فراوانی ہو یا تنگی ہو، دونوں صورتوں میں جاری رکھیں. آپ کو یہ کرنا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جو ہدایات دی جائیں آپ اس کے پابند ہوں. اگر آپ اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر آپ کبھی بھی اس مقصد کو پا نہیں سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور کیا، فرمایا اشیروا علیہ، مجھے مشورے دو. لوگوں کو ساتھ ملانا، ایک تو ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر کے اور پھر یہ شہد جو بنتا ہے، مکھیاں مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں تو شہد بنتا ہے نا، تو مشورہ شہد کی طرح ہوتا ہے. انہوں نے مشورے دیے اور نبی پاک نے ان کے مشوروں کو قبول کیا. ایک کالر ہے ضرور. جی امتیاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کا ادب سے سلام. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اور سب کو کرنا ہے. حضرت بہت خوشی ہے آپ سے دوبارہ بات رہی. حضرت ایک کوشچن میرے دماغ میں اکثر گھومتا رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت، خلفائے راشدین اور غزوہ بدر، غزوہ احد کے جتنے ہمارے معززین اور مجاہدین اور شہید ہیں، ان کی تعلیمات تو بڑی عمدہ ہے اور انہوں نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ ڈھنگ سکھایا اپنے عروج کا، مگر آج کے دور میں ایسا کم دکھائی دیتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم وہی والا
जो एक मकाम और इज्जत पूरी दुनिया में हासिल कर सकें, क्योंकि ये बात जो है ना दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचाती है कि हम इतने बड़े पैगंबर के जो उम्मती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आज जो है कुछ मंजरनामा कुछ और दिखाई देता है। मुसलमान हर जगह जो है परेशानी में या समझिए कि ज़ेर आताब है। ठीक है, तो प्लीज हजरत फरमाइएगा और मुझे दुआ में खसूसी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब, यही कोशिश की जा रही है प्रोग्राम में कि उन वाक़यात को दोबारा से जो है रिपीट किया जाए, ताकि जो ईमानी जज्बा है वो बेदार हो और माशरे में जो एक सुस्ती आ चुकी है उसको ख़त्म करके और दोबारा जो है हौसलों को जवान किया जाए। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, निकलो जन्नत के लिए जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। एक इंसान को मालूम है कि उसकी जान जानी है, तभी एक उम्र है, उसके बाद उसकी जान जानी है, मगर वो जान अल्लाह की राह में चली जाए, बामकसद चली जाए, तो इंसान के लिए दोनों जहान की कामयाबी हो जाती है। शहीद का दर्जा कितना है, शहादत की तमन्ना, ये कितनी बड़ी बात है। एक शख्स वैसे मारा जाता है लेकिन उसको वो शहादत का मर्तबा इसलिए नहीं मिलता कि उसकी तमन्ना नहीं थी। तो ये तमन्ना होना ये भी इसमें, और उन्होंने हुजूर ने जब मशवरा मांगा तो एक सहाबी का बयान सिर्फ सुना दूं, कहा कि हम वो नहीं हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह कहें कि अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हा होना कायदून, तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम तो अपने घरों में बैठे हैं मज़े से। हुजूर आप जो कहेंगे, आप कहेंगे पानी में कूद जाओ, हम कूद जाएंगे, हम आप पर ईमान ले आए, आप जिधर कहेंगे हम चलेंगे। ये वो अमीर की इताअत और ये जज्बा, ये असल चीज़ है इंसान को कामयाब करने वाली। ये जो अभी सवाल कर रहे थे इम्तियाज़ साहब, उनको यही बताना है कि हम अपने आप को, अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में ख़त्म कर दें, हम अल्लाह की रज़ा को इख्तियार कर लें। हम अपनी मर्ज़ी से आए नहीं, हमने अपनी मर्ज़ी से जाना नहीं है, तो 4 दिन जो यहाँ रहना है उसमें भी अपनी मर्ज़ी क्यों करें, उसकी रज़ा इख्तियार कर लें। औलिया की ज़िंदगी सामने, और फिर बदर वाले आज तक ये वो हैं जिनको वो इनाम मिला। हुजूर ने फरमाया उनको अल्लाह की तरफ से कि अब तुम कोई अमल करो ना करो, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई। इनकी बरकत से आगे फिर पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम कायम हो गया, हक़ का रोब कायम हो गया, हक़ की ताकत वाज़े हो गई कि 3 गुना ज़्यादा तादाद है। इनके पास 2 घोड़े हैं, 6 ज़िरहें हैं, 8 तलवारें हैं, 313 के पास, सामने 950 या 1100 हैं, उनमें पैदल कोई भी नहीं है, सब सवार हैं, सबके पास सामान है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ज़बानें इनकी खुश्क हैं, लिबास इनके दरीदा हैं, पोशाकें इनकी फटी हुई है, मगर किस लिए आए हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए। तो एक मुसलमान जब अल्लाह के लिए जीता है तो फिर उसके लिए दरवाजे खुले जाते हैं, रहमतें होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साथियों ने रेत वाला इलाका पसंद किया, काफिरों ने खुश्क ज़मीन जो थी वो पसंद की। इत्तफाक से बारिश हो गई, वो खुश्क ज़मीन सारी वहाँ कीचड़ बन गया, ये रेत जम के हमवार हो गई, चलना आसान हो गया। सारे कुएँ जितने थे पानी के वो भी मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। ये एक बहुत बड़ी दाव होती है, जंग एक दाव होती है, उसमें ये चालें चली जाती हैं। तो वहाँ का एक शख्स आता है और देख के जाके कहता है वो तादाद में थोड़े हैं, सामान उनके पास नहीं है, मगर वो वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। मुझे यूं लगता है तुम सारे मारे जाओगे, ये इसी तरह बाकी रहेंगे, क्योंकि मैंने जो जज्बा उनका देखा है वो तुम में से किसी के पास भी नहीं है। ये काफिर का बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ़ लाए, आपने निशान लगाए, कल फलां की लाश यहाँ होगी, फलां की लाश यहाँ होगी। ये अल्लाह की अता से, हालांकि कुरान कहता है माज़ा तक से बोगदा, कल कौन क्या कमाएगा, बे अय्ये अर्दिन तमूत, कौन कहाँ मरेगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मगर अल्लाह के बताने से, खुद से नहीं, अल्लाह के बताने से। तो नबी होता ही है गैब की खबरें देने वाला, नबी के लफ्ज़ के माना ही गैब की खबरें देने वाला। नबी पाक ने जहाँ निशान लगाए वहीं लाशें गिरी, ये नबी पाक का ऐलान। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं और आपके लिए अरीश लगाया गया। एक सहाबी का बयान,
हुजूर हम आपके लिए एक खैमा लगा देते हैं पीछे की तरफ, अगर जंग की नौइयत बिगड़ी तो आप तशरीफ़ ले जाइएगा, हम जाने कुर्बान करेंगे। ये नबी से वफ़ादारी, नबी के लिए मोहब्बत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात दुआ कर रहे हैं, हज़रत अली सुन रहे हैं, हुजूर हज़रत अबू बकर साथ हैं कि नबी पाक इतने हाथ बुलंद करते हैं कि शानों पर जो चादर मुबारक है वो नीचे आ जाती है। इसके बावजूद के फ़तह का वादा हो चुका। सूरह अनफाल में है 1000, 3000, 5000 फरिश्ते। सहाबी बयान देते हैं कि जब हम तलवार चलाते थे, अभी हमारी तलवार काफिर की गर्दन तक पहुंचती थी, उसका सर पहले कट जाता था। हुजूर ने फरमाया फरिश्ते काटते थे, मगर उनको हुक्म था काटनी जब है जब सहाबी का हाथ चले ताकि नाम उसका हो। क्या बात, यानी अल्लाह करवा रहा है लेकिन सहाबा को क्रेडिट जा रहा है। तो ये अल्लाह की तरफ से फतह आई है। वो जो गर्दों से कतार अंदर कतार, गर्दों आसमान को कहते हैं, अगर वही कैफियत हो तो आज भी मदद आएगी। और लोग देखते हैं, अब आप जब भी अल्लाह के लिए काम करें सच्चे दिल से, आपकी मदद होती है, आज भी होती है। शर्त ये है कि हमारे ईमान की वो हालत हो जाए, हम उसको समझ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ बंदी भी करवाई। एक शख्स का थोड़ा सा पेट आगे निकला हुआ था, आपके हाथ में तीर था, आपने हल्का सा उसको लगा के कहा कि सफ़ सीधी करो। अब देखें, वो कहता है कि जी हुजूर आपने मुझे छड़ी मारी है, मुझे दर्द हुई है, मैं बदला चाहता हूँ। फरमाया बदला ले ले। सहाबा को गुस्सा आ रहा है, क्या कर रहा है ये? हुजूर ने फरमाया बदला ले ले। वो आगे बढ़ के हुजूर को चूम रहा है, लिपट रहा है। फरमाया ये क्या किया? उसने कहा जी आखिरी वक्त है, मैं चाहता हूँ मेरे जिस्म के साथ आपका जिस्म लग जाए ताकि बरकत मिल जाए। बज़ाहिर उसने जो बात की उसका क्या कैफियत, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो भी आप देखिए कि सहाबा को कैसे कैसे मौके। लेकिन नबी पाक की जो बात बताना चाहता हूँ, आपने एक ऊँट पर 3 आदमी, 70 ऊँट थे, तो एक ऊँट पर 3 आदमी बारी बारी बैठे हैं, जैसे 2-2 घंटे बैठे, एक बैठेगा 2 चलेंगे, फिर दूसरा बैठेगा बाकी 2 चलेंगे। अपने लिए अलग ऊँट नहीं मुकर्रर किया, अपने साथ भी 2 आदमी रखे। कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकेगा। नबी पाक, कितना हौसला बड़ा होगा साहबा का कि हमारे अमीर की क्या शान है, यानी उसमें भी। और हुजूर ने फरमाया मुझे भी सवाब चाहिए, मैं भी अल्लाह से सवाब चाहता हूँ। ये वो बातें होती हैं जिनसे आप कौम को चलाते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। हम से एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, फिर आप ये जो लीडरशिप का आपने एक मौजू छेड़ा, तो इससे जो हमारी मौजूदा लीडरशिप वो किसी भी सतह की हो, उसके लिए क्या पैगाम बनेगा, तो इस अगले सेगमेंट में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन का हम जिक्र हो रहा है बदर वालों का, और बदर वाले जो हमारे मौसिन हैं उम्मत के, उनके ज़िक्र से हम रोशनी पा रहे हैं। कोशिश करेंगे अगले सेगमेंट में भी रोशनी पाएँ, और अपनी ज़िंदगियों में जो उजाले लाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो उन अपने मौसिनीन के किरदार से हासिल करें। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। सरकार मेरी बात बनाए रखना। जी नाज़रीन कराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं और गुफ्तगू हो रही है बदर वालों की। यकीनी तौर पे अहम दिन है, और कोशिश कर रहे हैं कि उस हवाले से जो अकायद हम तक पहुँचे, जो अकीदतों का मुजाहरा किया गया, और जो दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देने का जज्बा और उसकी मिसालें कायम की गईं, उसके हवाले से ज़िक्र करके आज की नौजवान नस्ल और बिलुमूम नाजरीन तक पैगाम पहुँचा सकें कि आज भी फ़िज़ाए बदर पैदा की जाए, तो उनके लिए फ़रिश्ते भी उतर सकते हैं, और अल्लाह की तरफ से जो मदद आएगी वो कामयाबी ही कामयाबी होगी। अलाम साहब, आपने भी ज़िक्र किया जो कि मुख्तलिफ़ लोगों का बताया कि ये यहाँ मरेगा, ये यहाँ मरेगा, फ़रिश्ते भी नुज़ूल हुआ। बदर के वाक़े के बाद 2 वाक़े होता है, कोई इंसिडेंट होता है किसी के साथ, किसी की विक्ट्री तो किसी के लिए इंसिडेंट। यहाँ विक्ट्री के बाद कितना बड़ा असर हुआ, और वहाँ जो है डिफ़ीट के बाद कुछ वाक़यात ऐसे भी आते हैं जिसमें हज़रत अब्बास के हवाले से कि जो कैदी आए थे उनके भी वाक़यात हैं। मैं उस बड़ा एक लगाव है इस वाक़े से कोई कि डिफ़ीट के बाद क्या मामला हुआ उस साइड पे, और यहाँ विक्ट्री के बाद क्या मामला। एक मौजज़ात भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। हज़रत मुअव्वज़ और मुआज़, ये 2 भाई कम सिन हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये अशरा मुबशरा में से हैं। वो कहते हैं मैं घमसान की जंग थी, मेरे दाएं बाएं 2 कम सिन आए कि हमें बताएं कि अबू जहल कहाँ है।
کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ کہ جی آج ہم نے نیت کی ہے کہ یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ یہ جذبہ کم سنی میں کہ میں نے بتایا حفاظت کر رہا ہے جس کے گرد فوج کا دستہ، تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ یہ اللہ، دونوں حملہ آور ہوئے، دستے کو توڑ کے اور ابو جہل کو قتل کر دیا۔ وہ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام کہ میرے قاتل کوئی بہادر پہلوان نہیں بلکہ بچے ہیں۔ ایک شہید ہو گیا، دوسرے کا بازو کٹ گیا، چمڑا بالکل چمڑا ابھی لگا ہوا ہے، تو وہ ہاتھ جھول رہا تھا، وہ لڑنا چاہتے تھے تو انہوں نے چاہا کہ پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس کو جدا کر دیں، صحابہ نے پکڑ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ ایک تو آپ نے وہ تلوار محفوظ کی جس سے ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا، اور فرمایا تھا ہر امت کا کوئی فرعون ہوتا ہے، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ حضور نے لعاب لگا کر کپڑا باندھ دیا، بازو جڑ گیا، اللہ اکبر۔ پھر وہ دوبارہ لڑنے گئے اور شہید ہوئے، یعنی نبی پاک۔ اور ایک صحابی کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، وہ کاٹنا چاہتے تھے صحابہ کے پاس، فوراً انہوں نے دیکھ لیا، وہ پکڑ کے لے آئے، نبی پاک نے وہ ڈھیلا واپس رکھا اور وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کھجور کی ٹہنی دی، وہ تلوار، یہ معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ اس کے علاوہ جو بات وہ ہے آپ کی کہ حضرت 70 مارے گئے تھے کافر، 70 قید ہو گئے تھے، مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے تھے، تو ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی ہے۔ حضور نے فرمایا، چونکہ مشورہ ہوا تھا کہ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر کا یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، حضرت ابو بکر نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان کا مشورہ قبول کر لیا گیا۔ چچا سے بھی کہا کہ فدیہ دو، انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے میری چچی کو کمرہ بند کر کے سونے کا اتنا بڑا پتھر نہیں دے کے آئے تھے کہ میں اگر واپس آ گیا تو ٹھیک، ورنہ یہ تجھے بہت ہوگا۔ حضرت عباس کانپنے لگ گئے، 300 میل کا فاصلہ ہے، بند کمرے میں میں اپنی بیوی کو اینٹ دے رہا ہوں سونے کی، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ فرمایا مجھے میرا رب دکھاتا بھی ہے، سناتا بھی ہے۔ اور اسی وقت حضور نے فرمایا چچا یہی بات نہیں، میں اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک واقعہ اور بھی ہے، کیونکہ ان کا عمر کا ظاہری طور پر تھوڑا سا ہی فرق ہے، کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا آپ لیٹے ہوئے تھے، بچپن کی بات، تو میں آ کے لیٹ گیا، میں نے دیکھا چاند ہل رہا ہے، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ میرا دماغ تو نہیں چکرا رہا، کیا ہو رہا ہے، دیواریں سب ٹھیک تھیں لیکن چاند ہل رہا تھا، تو میری نظر آپ کے پر گئی، تو آپ کا ہاتھ جدھر جاتا تھا، انگلی جدھر جاتی تھی، چاند بھی ادھر ہو جاتا تھا۔ نبی پاک یہ نہیں فرما رہے کہ مجھے کیا پتا، فرمایا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ ایک کالر ہے، کالر جی الیاس صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کی بارگاہ میں سلام ہے میرا۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے۔ سوال سے پہلے میں علامہ صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہوں گا کہ میں بڑا مشکور ہوں کہ میں آج ان سے لائیو بات کر سک رہا ہوں۔ اللہ جزا تو دے حضرت آپ سے کو۔ میرا یہ سوال ہے کہ میرا کچھ دنوں پہلے نا جھگڑا ہو گیا تھا میرے سالے کے ساتھ نا، تو میں نے غصے کی حالت میں اپنی بیگم سے کہہ دیا کہ اب اگر تم اس کے گھر پہ زینہ بھی اگر تم نے چڑھائے نا تو میری طرف سے تم فارغ ہو۔ تو اب اس کا کیا کوئی کفارہ ہوگا یا اس کے لیے کوئی مجھے ایک حل بتا دیں کہ اب اس کا کیا حل کروں اگر وہ زینہ چڑھ جاتی ہے؟ ٹھیک جی آپ اپنے الفاظ واپس لیں گے، ایک طلاق رجعی ہو جائے گی کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے، تو ایک طلاق رجعی ہو جائے گی اور اپنے الفاظ واپس لے کے اس کو اجازت دے دیں، لیکن یہ کہ ایک طلاق آپ کی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کرنی تھی کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ کہاں سے لی گئی ہیں یہ چیزیں؟ لازمی بات ہے سیرت نبوی سے لی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کا بیان، جبکہ حضرت علی نے 30 کافر مارے ہیں بدر میں، 70 میں سے 30 اکیلے حضرت علی نے، اتنی جرت، اور وہ جو آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ حضرت علی کا بیان کہ ہم لوگ یعنی اپنے آپ کو بچاتے تھے، نبی پاک آگے بڑھ کے
یعنی جس کو کہتے ہیں نا حملہ آور ہونا، فرنٹ کرنا، یعنی باقاعدہ جارحانہ کاروائی ایک ہوتی ہے، مدافعانہ ڈیفینسو، اٹیکنگ، حضور اٹیکنگ وار کرتے تھے، یعنی اتنی جرأت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، تو بتائیں اس کی وجہ سے باقی لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا؟ تو اور پھر یہ کہ جو آ رہا ہے اس کی دلجوئی کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے لیے بتا رہے ہیں، ثواب بھی بتا رہے ہیں اور ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے سب سے پہلے لیڈر کے لیے کہ وہ سچا ہو، با کردار ہو، مخلص ہو، اس میں صداقت اور دیانت ہوگی تو اس کے ساتھی بھی مخلص ہوں گے، ورنہ یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کافروں کی لاشیں کنویں میں ڈلوا دی، 3 دن وہاں قیام کیا آپ نے بدر میں لڑائی کے بعد۔ جب واپس آنے لگے تو آپ کنویں پر آئے اور ایک ایک کا نام لیا کافر کا، او عتبہ، او شیبہ، او ولید، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہیں، حضور 3 دن سے ان کے جسموں سے روحیں نکل چکی ہیں، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں، فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اللہ یہ سن رہے ہیں مگر یہ کافر ہیں، جواب نہیں دے سکتے، مومن جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم قبرستان جا کر سلام کرتے ہیں، سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سن سکے، جواب دے سکے۔ تو فرمایا یہ جواب نہیں دے سکتے، کافر ہیں، لیکن تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ تو مردوں کی سننا وہ بھی ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے لیے کیا کیا، یہ بھی ایک کائنات میں مثال۔ صحابہ سے فرمایا ان کو کھلانا بھی ہے، ان کو رکھنا بھی ہے، ان کو پلانا بھی ہے۔ صحابہ خود کھجوریں کھا لیتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ، یہ حسن سلوک ہی تو ہے، آپ کا اخلاق ہی تو ہے۔ پرزنرز آف وار جو ہوتے ہیں آج کل کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں دنیا بھر میں، مہذب معاشروں میں تباہ و برباد ہے معاملہ۔ تو اندازہ کیجئے، یعنی یہ اسلام نے یادگاریں قائم کی ہیں، اور حضور نے اعلان کیا ممبر پر کھڑے ہو کر، اے ملوما شئتم، اب تم جو چاہے کرو، وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ وہ 313 ہیں، آج 17 رمضان، لوگ اگر ان کا نام لے کر اللہ سے کوئی دعا کریں کہ یا اللہ ان کے صدقے میری جائز مراد پوری ہو جائے، آج بھی ان کے نام میں یہ برکت ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ ہمارے لیے نمونہ بن گئے، ایک مثال بن گئی پوری دنیا میں کہ مسلمان تعداد میں کم ہوں یا سامان میں کم ہوں، لیکن ان کا ایمان مضبوط ہوگا تو فتح ان کا مقدر۔ علامہ صاحب، فتح کے بعد اس پورے خطے کے اوپر ایک جو ہے اثرات آیا، اس کے بعد پھر رکنے کا نام نہیں لیا۔ جی بالکل، اب یہ کہ 1 مہینے تک مکہ میں ماتم ہوتا رہا، عورتوں نے اپنے بال منڈوا دیے تھے، رونا پیٹنا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے بڑے بڑے سردار تقریباً مارے گئے تھے۔ تو یعنی ان پر یہ کیفیت رہی۔ ابو لہب بھی انہی دنوں میں اس کا انتقال ہوا، اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ بچوں نے دور سے پتھر پھینک کے اس کے جسم کو چھپایا، دفن کرنا بھی پسند نہیں کیا، یہ حالت ہو گئی تھی۔ تو ابو جہل کا، عتبہ شیبہ، امیہ وغیرہ کا مارا جانا، یہ کتنی بڑی بات تھی ان کے لیے۔ ان کی اب اس کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے وہ چیز تو کی، لیکن ان کو پتا تھا، وہ دیکھ چکے تھے جذبہ بھی اور مسلمان کا کردار بھی، اور پھر وہ خود ان کا پوچھنا تھا کہ ہمارا مقابلہ ان سے تھا جو ابلق گھوڑوں پہ سوار تھے، یعنی فرشتوں سے تھا، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے تھے۔ تو آج اگر مسلمان اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ ہی کا ہو کر رہے، یہ وفاداری اصل چیز ہوتی ہے، تو آج بھی اس کے کاموں میں بھی برکت ہوگی اور اس کو فتح بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی۔ شرط وہی ہے، ہم لوگ ارادے کی دیوار کو اگر اپنے سامنے کر لیں کوئی اس کو گرا نہیں سکے گا، لیکن وہ ارادہ ہو، سوچتے رہتے ہیں، کرتے نہیں۔ اللہ توفیق دے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخری جملہ، جب حضور مکہ پہنچے، مدینہ پہنچے، تو جبریل امین آئے کہ اللہ نے بھیجا ہے، نبی سے پوچھو راضی ہیں ورنہ تم واپس نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کا مقام، حضور نے فرمایا میں راضی ہوں، تو جا سکتا ہے۔
मदीना वालों ने खुशी मनाई, ये बहुत बड़ी, इसको फ़तह मुबीन, आगे फ़तह मक्का का जिक्र आएगा, तो ये अल्लाह ताला की अता है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। नाज़रीन करम, कोशिश की कि यौम बदर के हवाले से उन वाक़यात का जिक्र करें जिससे ईमान आपका ताज़ा हो और वो पहलू जो कहीं ना कहीं छुप चुके हैं वो दोबारा से ताज़े होकर आपके ईमान को गरमाइश दें। आइंदा की नशस्तों में फ़तह मक्का के हवाले से, फ़ित्रे के हवाले से, ज़कात के हवाले से अहम मौज़ूआत पे अपने अक़ाइद को मजबूत करने के लिए गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। सरकार मेरी बात बनाए